अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, आज का हमारा सबक है सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 16 से 20 तक। सबसे पहले मैं तजवीद के साथ इसकी तिलावत करूँगा, उसके बाद तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगा। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अज़्ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. सामीन किराम, अब हम आते हैं तर्जमा और तफसीर की जानिब। मुनाफिकीन का तज़किरा चल रहा था, मुनाफिकीन के हालात बयान हो रहे हैं इन आयात में। उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, इश्तरऊ ख़रीद ली, अज़्ज़लालत गुमराही, बिलहुदा हिदायत के बदले, फमा पस नहीं,
رابحت فما پس نہیں، رابحت فائدہ دیا، نفع دیا، تجارتہم ان منافقین کی تجارت نے، منافقین کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، یا ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، وما کانوا اور نہ ہی وہ ہوئے مہتدین ہدایت پانے والے، یعنی کہ ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو انہوں نے خرید لیا، یہ ایسی انہوں نے تجارت کی جس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ مثلہم ان منافقین کی مثال ایسے ہے، کمثلی اس شخص کی مثال کی طرح، کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح، الذی اس، یہ اس معنی میں آتا ہے، استوقد جلائی، نارن آگ، جس نے آگ جلائی، فلما پس جب، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما وہ چیز، حولہ جو اس کے ارد گرد تھی، جب آگ نے وہ سب کچھ روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ تعالی، بنورہم ان کی روشنی کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات ایسے اندھیرے میں، لا یبصرون جس میں وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی روشنی عطا فرما کر بھیجا، اور آپ کے آنے سے ہر طرف روشنی ہو گئی، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، تو منافقین نے کیا کیا؟ ویسے تو اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا، روشنی ہو گئی، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے برے اعمال کی بدولت ان کی جو اندر کی روشنی تھی اس کو ختم کر دیا، یعنی کہ ان کی بصارت کو ختم کر دیا۔ اب روشنی تو موجود ہے، ایمان کی روشنی، حرارت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اندر کی روشنی کو بجھا لیا۔ اب ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ حق بات کو دیکھتی نہیں ہیں، کان ہیں حق بات کو سنتے نہیں ہیں، حق بات ان کے دلوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر لیا۔ باہر تو نور موجود ہے لیکن ان کا اندر کا نور جو ہے منافقین کا، وہ ختم کر دیا گیا۔ اب آگ کی جو روشنی تھی وہ ان سے ختم ہو گئی، اور اس کی جو تبش ہے وہ منافقین کے لیے باقی بچ گئی، جو قیامت کے دن آگ کی صورت میں ان کو ملے گی، جہنم کی صورت میں ان کو ملے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد صم بکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کا ہی حال، صم، یہ منافقین کیا ہیں؟ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے حق بات، بکم گونگے ہیں، حق بات کہہ نہیں سکتے، عمیٌ اندھے ہیں، حق بات دیکھ نہیں سکتے، فہم پس وہ ایسی پسی میں چلے گئے ہیں، لا یرجعون جس سے وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ منافقین ایسی پسی میں جا چکے ہیں جس سے وہ واپس لوٹ نہیں سکتے۔ او یا منافقین کا حال یہ ہے، ایک پہلا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اب ان کی دوسری حالت یا دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے، یا ان کی مثال ایسے ہے، کصیب جیسا کہ زوردار بارش ہو، من سے، السمائی آسمان سے، من السمائی آسمان سے زوردار بارش ہو، فیہ اس بارش میں ظلمات اندھیرے بھی ہوں، ورعد اور کڑک بھی ہو، وبرق اور بجلیاں بھی ہوں، اس بارش میں اندھیرے بھی ہوں، گرج بھی ہو، بجلی بھی ہو، یجعلون تو وہ کرنے لگتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر سے، یعنی کہ جو ایک زوردار بجلی کڑکنے کی آواز ہوتی ہے، جو ایک کڑک کی زوردار آواز ہوتی ہے،
اس کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ حذر الموت، حذر ڈرتے ہوئے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ تعالی ہے، محیط گھیرنے والا، بالکافرین کفار کو ان کے برے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی کہ جب اسلام کی روشنی ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں بارش میں جو روشنی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی روشنی، جب اسلام کی روشنی ہوتی ہے، اس اگلی آیت کو بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں اس مثال کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکادو، یکادو قریب ہے، البرق کہ جو روشنی ہے، بجلی ہے، یکاد البرق قریب ہے کہ یہ جو روشنی ہے، چمک ہے تیز، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی، اضاء لہم روشن ہو جاتی ہے ان کے لیے، یا روشنی ہو جاتی ہے ان کے لیے، مشوا تو وہ چلتے ہیں فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، لذہب البتہ وہ لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ اللہ تعالی، علی پر، کل ہر، شیئن چیز پر، قدیر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ گویا کہ جب اسلام کی روشنی آ جاتی ہے، اسلام کی فتوحات ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے اوپر کوئی آزمائش اور مصیبت نہیں ہوتی، ان کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں، تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ اسلام کے لیے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کی جانب آنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر کوئی آزمائش ٹوٹتی ہے، مسلمانوں کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، غزوات آ جاتے ہیں اور اسلام کے لیے لڑنا پڑتا ہے، کچھ کوشش کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، تو پھر منافقین کیا کرتے ہیں؟ وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ جیسا کہ تیز بارش کو دیکھ کر ایک مسافر رک جاتا ہے اور کڑک کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے ایک آزمائش سے رک جاتا ہے، سفر نہیں کرتا، وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو چلتا ہے، یہی حال منافقین کا ہے۔ جب اسلام کی روشنیاں ہوتی ہیں، ان کے اسلام میں آسائش ہوتی ہے، تو پھر یہ اسلام کی طرف توڑ کر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، کوئی جنگ لڑنا پڑتی ہے، اسلام کے لیے لڑنا پڑتا ہے، قتال کرنا پڑتا ہے، پھر منافقین پر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بصارت اور ان کی سماعت کو بالکل سلب ہی کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ دو مثالیں ہیں جن میں آج منافقین کا حال بیان ہوا ہے۔ منافقین کا تذکرہ جو ہے یہ سب سے طویل ترین رہا ان گزشتہ آیات میں۔ سب سے پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا، پھر کفار کا تذکرہ، اور اس کے بعد منافقین کا۔ منافقین اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثیر یعنی کہ دونوں کی نسبت طویل تذکرہ ان کا فرمایا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد ہم اگلا سبق نیکسٹ آیات میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔